میرے آقا مولا علی کیا فرماتے؟ صرف اپنے رب سے امید رکھے. انشاءاللہ زندگی کو خوشگوار بنانے کا یہ بہترین مدنی پھول ہے کہ اپنے رب سے امید رکھے. انشاءاللہ اس کو کبھی ناکام ہوگا ہی نہیں, نامراد ہوگا ہی نہیں. اللہ تعالی ہمیں اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. اپنے گناہوں کی وجہ سے ڈرتا رہے. بہت خوبصورت اور بڑا ایمان افروز یہ ارشاد ہے کہ تمہیں جو مصیبت پہنچتی ہے وہ تمہارے ہاتھوں کی کمائی ہے. بہت کچھ تو اللہ معاف فرما دیتا ہے. گناہوں سے ڈرتا رہے. ہمیں جب کوئی مصیبت پہنچتی ہے تو ہم سمجھتے کہ فلاں نے کر دیا, فلاں نے کر دیا, فلاں نے کر دیا. او بھائی اپنے آپ کو دیکھ, تیرے گناہوں نے تیرے کو کہیں کا نہیں چھوڑا. گناہوں کی وجہ سے نیکی کی توفیق چلی جاتی ہے. گناہوں کی وجہ سے بندہ کتنی نیکیوں بھلائیوں سے محروم کر دیا جاتا ہے گناہوں کی وجہ سے. بلکہ اب تو عجیب و غریب ماحول ہے. کہتے گئے یار کون سا گناہ مجھ سے ہو گیا؟ ارے بھائی وہ خدا کا خوف کر. بولتا کون سا گناہ مجھ سے ہو گیا؟ یہ بولتا کون سا گناہ جو مجھ سے نہیں ہوا. گناہ ہی گناہ ہے ہمارے نامہ اعمال ہے. تو اللہ پاک اپنی رحمت سے ہمارے گناہوں کو بخش دیتا ہے, وہ معاف کر دیتا ہے. ورنہ گناہ ہی گناہ بھرے ہوئے نامہ اعمال میں. غیبت, چگلی, تہمت, وعدہ خلافی, بدگمانی, گانے باجے, فلمیں, ڈرامے, موسیقی, ماں باپ کی نافرمانی, تم نہ جانے کتنے ہی گناہ. نماز قضا کرنا کہ کم گناہ ہے, داڑھی منڈانا, ایک مٹھی سے گھٹانا ایک چھوٹا گناہ ہے, اتنا بڑا گناہ ہے. تو کون کہتا ہے کہ ہم گناہ نہیں کرتے؟ تو نہ جانے کس گناہ کی وجہ سے کون سی توفیق چھین لی گئی, کون سی نیکی کی توفیق چھین لی گئی, کون سی مصیبت مجھ پر آ گئی کہ تمہیں جو مصیبت پہنچتی ہے تمہارے ہاتھوں کی کمائی ہے. ہم جو کچھ کرتے ہیں وہ ہم بھگتتے ہیں, جیسی کرنی ویسی بھرنی. تو بندہ اپنے گناہوں سے ڈرتا رہے, اپنے رب سے معافی مانگتا رہے, اپنے رب سے توبہ کرتا رہے. مولا معاف کر دے, معاف کر دے, معاف کر دے. اللہ معاف کرنے والا ہے. بندہ ایک لمحے کی سچی توبہ کرتا ہے, اللہ عمر بھر کے گناہ بخش دیتا ہے. بلکہ اگر ایسی خالص توبہ لاتا ہے جیسی خالص توبہ رب کو پسند ہے, اللہ تعالیٰ اس کی گناہوں کو نیکیوں میں بدل دیتا ہے. مگر اپنے گناہوں سے ڈرتا رہے, گناہوں کو یاد کرتا رہے, گناہوں کو بھولے نہیں کہ یہ مجھ سے یہ گناہ ہو گیا, یہ گناہ, اس کو یاد ہونا چاہیے. اللہ ہمارے سارے گناہوں کو معاف فرمائے. جاہل علم کے بارے میں سوال کرنے سے نہ شرمائے. یہ بڑی خوبصورت بات کی میرے آقا مولا علی نے. جاہل نہ شرما. ہمارے اب نہیں علم نہیں ہوتا, پوچھوں گا تو شب بے عزتی ہوگی. نماز کے تعلق سے کتنا علم نماز کے تعلق سے نہیں ہے, فرائض کے تعلق سے علم نہیں ہے. زکوٰۃ کا مطلب خاص طور پہ یہ رجب, شعبان اور رمضان میں لوگ زیادہ زکوٰۃیں نکالتے ہیں. یہ خاص طور پہ زکوٰۃ کے مہینے کہلاتے ہیں, جبکہ زکوٰۃ تو جب سال پورا ہوا زکوٰۃ فرض ہو گئی صاحب نصاب پر. تو کتنے ہی لوگ ہیں جن کو زکوٰۃ کا علم نہیں ہے مگر پوچھتے بھی نہیں ہیں. اب نہ پوچھنے کی ہو سکتا ہے یہ بھی وجہ ہو گئی, یار شرم آتی ہے, جھجک ہے. کئی ایسے ملیں گے, بلکہ ہوں گے سننے والوں میں بھی, جنہیں فرض غسل کرنے نہیں آتا, جنہیں کپڑے ناپاک ہو جائے تو پاک کرنے نہیں آتا, جنہیں دیکھ کر قرآن درست پڑھنے نہیں آتا. کئی اسلامی بہنیں ہوں گی جن کا یہ حال ہوگا. اب کہو کہ کورس کر لیں, علم سیکھ لیں, فیضان نماز کورس کر لیں, فلاں کورس کر لیں دعوت اسلامی کے علم دین سیکھنے کے. نہیں یار, پتہ چل جائے گا کہ میرے کو نہیں آتا. استغفر اللہ. قیامت کی شرمندگی یہ بہت بڑی شرمندگی ہے. لہذا جاہل کو, یعنی جس کو علم نہیں ہے, اسے سوال کرنے میں, معلومات حاصل کرنے میں شرمانا نہیں چاہیے. اللہ تعالیٰ خود قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے, فاسألوا اہل ذکر ان کنتم لا تعلمون. فاسألوا تو پوچھو, تو سوال کرو, اہل ذکری علم والوں سے, ان کنتم لا تعلمون اگر تم نہیں جانتے. پھر چوتھا مدنی پھول, اور اگر عالم کو کسی مسئلے کا علم نہ ہو, اب بریکٹ میں لکھا ہے, یعنی عبارت تو یوں ہے کہ اور اگر عالم کو کسی مسئلے کا علم نہ ہو تو واللہ اعلم کہنے سے نہ گھبرائے. یعنی
اگر عالم کو کسی مسئلے کا علم نہ ہو تو ہرگز نہ بتائے، اور لا علمی کا اظہار اور صاف صاف انکار کرتے ہوئے کہہ دے واللہ اعلم، یعنی اللہ تعالی سب سے زیادہ علم والا ہے، کہہ دے میں نہیں جانتا، مجھے نہیں معلوم، میرے علم میں نہیں ہے۔ اور یہ مشق بھی، یہ مشق اور یہ تربیت بھی مدنی مذاکروں میں ہوتی ہے۔ امیل سنت اس طرح کی تربیت فرما رہے ہوتے ہیں۔ خود ہمارے دارالفتہ اہل سنت کے اسلامی بھائی جب ہوتے ہیں مفتیان کرام، وہ اس معاملے میں فرما رہے ہوتے ہیں کہ ہمیں دیکھنا پڑے گا، غور کرنا پڑے گا، سوچنا پڑے گا۔ حالانکہ کوئی ایک دو نہیں پوچھ رہے، لاکھوں لوگ دیکھ رہے ہیں، لاکھوں لوگ سن رہے ہوتے ہیں، لیکن یہ بھی علم والوں کا عالم ہے۔ جو علم والے ہوتے ہیں، خوف خدا والے ہوتے ہیں، ان کا یہ عالم ہوتا ہے کہ وہ یہ کہہ دیتے ہیں ہمیں نہیں معلوم۔ تو جب بھی کوئی ایسی بات ہم سے پوچھتا ہے جو ہمیں نہیں آتی، ہم کہہ دیں کہ ہمیں نہیں معلوم، لا اعلم، میں نہیں جانتا، واللہ اعلم، اللہ تعالیٰ سب سے زیادہ جاننے والا ہے۔ یہ خوبصورت بات ہے، اللہ کرے کہ ہمیں یہ آ جائے۔ ہم سب کو اللہ اپنے کرم سے مولا علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم کے علم کا صدقہ ہمیں یہ علم بھی عطا ہو جائے۔ یہ بھی علم ہے، یہ بھی علم کی بات ہے۔ کیا آپ کو نہیں آتا اور آپ کہہ رہے کہ مجھے نہیں آتا؟ کیونکہ آپ کو اس کا علم ہے کہ نہ آنے کی صورت میں کیا کہنا ہے، میں نہیں جانتا، میں نہیں۔ کوئی کتنی بعضوں کو جب داڑھی والے امامے والے ہوتے ہیں، یا اگر یہ پتا ہو کہ جناب یہ درس نظامی کر رہے ہیں یا کوئی بہت بڑی ذمہ داری پر ہیں یا مسجد کے امام صاحب ہیں، تو بسا اوقات لوگ آ کر سوال کر لیتے ہیں۔ مسائل تو ہے نا لوگوں کو، ایسا تو ہے نہیں لوگوں کو مسئلے نہیں ہیں، لوگ آ کر سوال کر لیتے ہیں کہ اس بارے میں آپ کیا کہتے ہیں۔ تب یہ اپنے مطلب نہیں آتا تو منع کر دے، نہیں آتا بھائی، میں نہیں، مجھے علم نہیں ہے۔ تو یہ خوبصورت ہے، یہ بہترین انداز ہے زندگی۔ اللہ تعالی ہمیں عاجزی عطا فرمائے اور حقیقت والی گفتگو کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ پانچویں بات، ایمان میں صبر کی وہ حیثیت ہے جیسے جسم میں سر کی۔ اس کا ایمان کامل نہیں جو بے صبری کا مظاہرہ کرتا ہے۔ صبر ہی صبر ہے، دین کو اگر دیکھیں گے نا، صبر ہی صبر ہے۔ عبادت میں صبر، نیکی کرنے میں صبر، گناہ سے بچنے میں صبر، مصیبت کے وقت صبر۔ فجر کا وقت ہے، ٹھنڈا پانی ہے، سخت سردی ہے، نیکی کرنی ہے، عبادت کرنی ہے، مگر صبر کرتے ہوئے وضو بھی کرنا ہے اور اللہ کی حضور عبادت کرنی ہے، سجدہ بھی کرنا ہے۔ گناہوں کا موقع مل رہا ہے، سامنے گناہ کھڑا ہوا ہے، گناہ کرنے کے مواقع مل رہے ہیں، گناہ کرنے کی آفر ہو رہی ہے، گناہ ڈور اسٹیپ پر دستک دے رہا ہے، دروازے پر آ کر گناہ کہہ رہا ہے آ کر لے، سر چڑھ کر گناہ کہہ رہا ہے آ کر لے، سامنے کھڑے ہو کر گناہ کہہ رہا ہے کر لے، مگر یہ صبر کرتا ہوں، منہ پھیر لیتا کہ میں نہیں کرتا گناہ۔ تو گناہ سے صبر کہ گناہ میں نہیں پڑے گا، اپنی نفس کو روکے گا، نہیں کروں گا گناہ۔ اور مصیبت پر صبر، جب مصیبت آتی ہے، ماں کا انتقال، باپ کا انتقال، بیٹے کا انتقال، کاروبار میں نقصان ہو گیا، کوئی اور پریشانی ہو گئی، ہزارہ قسم کی پریشانیاں انسان کی زندگی میں آتی ہیں، صبر کرے اور اجر کمائے۔ تو یہ جو آپ نے فرمایا ایمان میں صبر کی وہ حیثیت ہے جیسے جسم میں سر کی۔ اس کا ایمان کامل ہی جو بے صبری کا مظاہرہ کرتا ہے۔ ہمارے یہاں یہ ہے مصیبت، ہم ہیں بیسیکلی ہم بے صبر ہو جاتے ہیں، بلکہ میں کہوں کہ ہماری بڑی تعداد ناشکری ہے، ناشکری کرتی ہے۔ اگر ہم اپنے آپ کو، اپنے گھر بار کو، اپنے آس پاس کو دیکھیں نا، تو ہمیں اللہ تعالیٰ نے اتنی نعمتوں سے نوازا جس کا بیان نہیں کیا۔ خود آج ہم جو رات منا رہے ہیں یہ بھی کم نعمت ہے؟ علی علی کرے کم نعمت ہے؟ ان کو یاد کرے کم نعمت ہے؟ علم دین سیکھنے کے لیے جمع ہوئے کم نعمت ہے؟ اللہ تعالیٰ نے آپ کو دیگر گناہوں سے بچا کر مدنی چینل پر بٹھایا ہوا یہ کم نعمت ہے؟ ذکر مولا علی کا جیسے علی کا نام آتا ہے اور آپ کی زبان سے سبحان اللہ نکلتا ہے نا؟ علی 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 مولا، علی 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 مولا۔ یعنی یہ جو علی علی ہو رہا ہے اور آپ جھوم رہے ہیں،
گھر پر جھوم رہے گا، یہاں جھوم رہے ہیں، کوئی جھوم رہا ہوگا، کسی کا دماغ گھوم رہا ہوگا. تو جو جھوم رہا ہے اس پر اللہ کا کتنا بڑا کرم ہے، یہ بھی شکر کا پہلو ہے کہ دماغ گھوم نہیں رہا ہے بلکہ جسم مولا علی کی یادوں میں جھوم رہا ہے. علی 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 مولا 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 اگلے نظر کی آنکھ تارا علی علی اگلے نظر کی آنکھ تارا علی علی اگلے نظر کی آنکھ تارا علی علی تارا علی علی اگلے وفا کے دل کا سہارا علی علی اگلے وفا کے دل کا سہارا علی 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 مولا 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 ایک کیف ایک سرور سرگتا ہے رات دن ایک کیف ایک سرور سرگتا ہے رات دن ایک کیف ایک سرور سرگتا ہے رات دن رہتا ہے رات دن جب سے ہوا ہے ورد ہمارا علی علی جب سے ہوا ہے ورد ہمارا علی 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 مولا علی 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 مولا علی 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 مولا علی 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 مولا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. تو یہ بھی